بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے بانی وائس چانسلر پروفیسر ممتاز حسن کی رحلت کے موقع پر وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز اور فیکلٹی نے تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا، جس میں فیکلٹی ممبران، سینئر کیمیکولینز اور اداروں کے سربراہان سمیت شعبہ طب سے وابستہ شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز نے شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور اس تعزیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس عظیم استاد، مینٹور اور رول ماڈل کے حالات زندگی پر مفصل روشنی ڈالی۔ بعد ازاں فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر رہے، انہوں نے اپنے استاد کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، افلاک رو رہے ہیں، زمین بھی اداس ہے، آنسو بہا رہی ہے فضا تیری موت پر۔ پروفیسر ممتاز حسن ایک عظیم استاد اور آپ جس کو مینٹرز اور رول ماڈل کہہ سکتے ہیں، بہترین طبیب اور اعلیٰ پائے کے منتظم ہیں۔ 1968 کے بیسٹ گریجویٹ اور پرنسپل، فاؤنڈر، وائس چانسلر اور یہ یونیورسٹی کے فاؤنڈر، یہ یونیورسٹی کی ایفرٹ کا نتیجہ ہے جن کے ثمرات سے ہم استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ وہ ایسے بہترین انسان تھے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسانیت کی اوصاف حمیدہ آپ میں بدرجہ عتم موجود تھی۔ پروفیسر محمود ایاز صاحب علامہ اقبال کے گریجویٹ اور ان کی گریجویشن کے دوران پروفیسر ممتاز حسن وہاں کے ہیڈ آف میڈیسن تھے، استاد تھے، اور 1987 میں میرا ان سے پہلا انٹریکشن ہوا جب میں ڈیمونسٹریٹر بن کے گیا اناٹومی میں علامہ اقبال میڈیکل کالج میں، اور میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ایز دا اسسٹنٹ وارڈن آف ہاسٹل 2 آف علامہ اقبال میڈیکل کالج۔ پروفیسر ممتاز حسن اس وقت ہیڈ آف میڈیسن کے ساتھ چیف وارڈن سے، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، انسانیت سیکھی اور ایڈمنسٹریشن سیکھی، اور ہر ایک طالب علم نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ اور بعد ازاں جب سر یہاں تشریف لائے ہیڈ آف ایسٹ میڈیکل وارڈ اور پھر پرنسپل، میں یہاں پہ بطور اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسر رہا، اور پروفیسر ممتاز حسن بطور پرنسپل اور فاؤنڈر وائس چانسلر تھے۔ ایک پیار اور محبت کا ایک ایسا تعلق رہا اور شفقت کا ایک ایسا سلسلہ رہا جس سے مستفید ہونے والے اور پروفیسر ممتاز صاحب کے تمام شاگرد، آپ کی ذات سے بے شمار انسانیت نے، مریضوں نے، طلباء نے فائدہ اٹھایا۔ اور مجھے یاد ہے 2007 میں جب کالج آف فزیشین سرجن کے الیکشن کی بات چل رہی تھی، اور جب بھی سوسائٹی آف سرجن کی الیکشن کی بات ہوتی تو پروفیسر ممتاز صاحب اس انداز میں ہماری سرپرستی کرتے جو کہ سرپرستی کرنے کا حق ہے۔ پروفیسر ایاز صاحب کو بھی وہ ایام یاد ہیں، مجھے بھی 2007 کے وہ ایام یاد ہیں کہ کیسے پروفیسر ممتاز صاحب نے ہمیں گائیڈ کیا، پیٹرنائز کیا، اور آج جو کرنٹ سی پی ایس پی کی کونسل ہے اس میں پروفیسر ممتاز صاحب کا بہت بڑا رول ہے۔ پروفیسر ممتاز صاحب اور قاضی صاحب سمیت یہ سارے ہمارے سینئر دوست بیٹھے، یہ سب وٹنس ہے اس چیز کے کہ جب ممتاز صاحب 8 ساڑھے 8 بجے گھڑی والی بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہوتے، ہر ایک سے ایسے پیار سے بات کرتے، اور اگر جو طالب علم یا ڈاکٹر نہیں تھے تو ان سے وہ بات کرتے کہ بھائی کوئی خدمت ہے، کوئی مسئلہ ہے اسپتال میں، یعنی ہر ایک شخص کے ساتھ ان کا انٹریکشن کا انداز انتہائی مشفقانہ تھا۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اقتدار کے ایوانوں میں آپ پروفیشن کی عزت و وقار کی علامت تھے، اور بے شمار ہمارے ملکی سربراہ جن کے ڈائریکٹ وہ فزیشین رہے، اور شاید اگر آپ ان کے کلینکس پہ گئے ہوں تو انٹرنیشنلی جتنے ہیڈ آف اسٹیٹس نے پاکستان کو وزٹ کیا ان میں بیشتر کے پروفیسر ممتاز حسن صاحب کسی نہ کسی طریقے سے معالج انٹریکشن رہا، اور پھر دین اور دین والوں سے محبت کرتے تھے۔ اور اس موقع پہ میں یہ دعا کرتا ہوں، آسمان تیری لہر پہ شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے، اور آخر میں یہ جو جانے والا ہوتا ہے وہ ایک پیغام دے کے جاتا ہے، وہ پیغام میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، سب کے لیے پیغام ہے، اور اس پیغام کی ابتدا یہ دنیا ٹیمپریری ختم ہو جانے والی اور آخرت کا سفر
ہمیشہ ہمیشہ اور نہ ختم ہونے والا ہے. ہر لمحہ اور ہر دن ہمیں آخرت کے قریب کرتا جا رہا. اور شاعر نے سچ کہا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں ہے. ہم جتنے یہاں موجود ہیں، ہمارے ساتھ 3 بھائی ہیں. ایک بھائی روپیہ پیسہ، جن میں ساری زندگیاں ہماری گزرتی ہیں، کبھی کلینک پہ، کبھی کسی بزنس پہ، کبھی کسی اور طرح. اور جب جسم اور روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، یہ روپیہ پیسہ کسی کا ہو جاتا ہے. انجوائے کرنے والے پیچھے رہنے والے ہوتے ہیں، اور حساب دینے والا دنیا سے چلا جاتا ہے. تو یہ ایسا ٹیمپریری بھائی ہے جو نہ کسی کے ساتھ گیا ہے، نہ کسی کے ساتھ جائے گا. اور جو دوسرا بھائی عزیز و اقربا رشتہ دار ہم سب دیکھتے ہیں، وہ کلمہ شہادت کی آواز سے لے کے جاتے ہیں قبرستان تک، اور پھر مٹی ڈالتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، چند سال یاد رکھتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں کون تھا کون نہیں ہے. میانی صاحب کے قبرستان میں جائیں اور جا کے دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے پڑے ہیں جن کو اس وقت بہت کچھ جانا جاتا تھا، آج ان کا نام بھی نہیں ہے. اس پٹیالہ بلاک میں 100 سال پہلے جو لوگ تھے، آج ان میں کوئی نہیں ہے، اور 100 سال بعد ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا. اور عزیز و اقربا رشتہ دار جتنا عرصہ یاد رکھتے ہیں، ہم خود بیٹھے یہ سوچ لیں کہ میرے دادا کے دادا کا کیا نام تھا، اکثر کو اس بات کا پتہ نہیں. تو یہ رشتہ داریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے، ساتھ وہ اعمال ہوتے ہیں جو جسم اور روح کے تعلق کی موجودگی میں کیے جاتے ہیں، وہ صدقات جاریہ قبر میں ساتھ جاتے ہیں. جب فرشتہ پوچھتا ہے من ربوں کا، دین کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اعمال ساتھ دیتے ہیں. اور حشر کا میدان 50,000 سال کے ایک دن ہم سب نے جب اکٹھا ہونا ہے، پوچھا جائے گا عمر کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، کہاں سے کمایا تھا مال، کس انداز میں خرچ کیا، اپنے علم پر کیا عمل کیا. پھر دانے ہاتھ میں اعمال نامے کا ملنا، اس میں اعمال اور صدقات جاریہ ہمارا ساتھ دیں گے. اور صدقات جاریہ میں ایک چیز آپ کی اولاد ہے، اور پروفیسر ممتاز حسن صاحب کی اولاد، جیسے پروفیسر محمود ریاض صاحب نے تذکرہ کیا، بہترین انداز میں تربیت کی. اس میں مریم ممتاز، مصطفیٰ ممتاز، بدر ممتاز، کامران ممتاز، ماشاءاللہ ایک بہترین انداز میں ممتاز صاحب کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. اور اس کے ساتھ بے شمار فلاحی کام کر گئے، وہ صدقہ جاریہ ہے. اور پھر یہ شاگرد، یہ جو اس حال میں بیٹھے ہوئے، اور ہم سب جو ہمارے نیک کام ہے، کریڈٹ پروفیسر ممتاز حسن کو جائے گا. اور پھر جن مریضوں کا انہوں نے علاج کیا، اور اگر کسی دکھی انسانیت کے ہاتھ اٹھ گئے، دعا اوپر چلی گئی، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے بعد جب لوگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ یا اللہ 60 70 سال 80 سال کی عمر میں تو چلا گیا، اور یہ اتنی نیکیاں میں نے تو نہیں کی، یہ نیکیاں کہاں سے میرے اعمال نامے میں لکھی گئی. تو یہ فرمایا جائے گا کہ آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کے لیے دعا کرتے تھے، لوگ آپ کے نام صدقات دیتے تھے. آپ کی اولاد، آپ کے شاگرد جو نیکی کے کام کر رہے تھے، وہ آپ کے اعمال نامے میں اسی انداز میں وہ کریڈٹ ہو رہے تھے. تو یہ وہ کریڈٹ ہے جو آپ دنیا میں صدقات جاریہ کی شکل میں چھوڑ کے گئے. آج جانے والے کا یہ لیسن ہے کہ ہم بھی وہ کام کر کے جائیں کہ جب دنیا سے جا رہے ہو تو پیچھے نیکیوں کا اور اعمال کا ایک تسلسل ہو. میں اپنی بات کو ان چند اشعار میں ختم کرتا ہوں. کہہ رہی ہے درد میں ڈوبی فضائیں الوداع، 400 چھائی ہے اشکوں کی گھٹائیں الوداع. یہ در و دیوار، یہ سینے چمن، یہ رونقیں، کس طرح تیری رفاقت کو بلائیں الوداع. ظلمت شب میں ہمیشہ تو جلے مثل چراغ، ظلمت شب میں ہمیشہ تو جلے مثل چراغ. چھونے پائیں مت، چھونے پائیں مت، کبھی تجھ کو ہمائیں الوداع. بہت شکریہ پروفیسر محمود ایاز صاحب، اور جنہوں نے بھی اس خوبصورت ریفرنس کا انعقاد کیا. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پروفیسر ممتاز حسن صاحب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں جگہ عطا فرمائے، اور لوائے دین کو صبر جمیل دے. جزاک اللہ. تعزیتی ریفرنس سے صدی کے بیسٹ گریجویٹ پروفیسر محمود علی ملک، سینئر کالمسٹ واصف ناگی، پروفیسر اسد اسلم خان، پروفیسر محمود شوکت، پروفیسر ارشاد حسین قریشی، پروفیسر قاضی محمد یعقوب، پروفیسر فاروق افضل، پروفیسر محمد اکبر چودھری سمیت شرکاء نے خطاب کیا
اور شعبہ طب اور دکھی انسانیت کے لیے آپ کی خدمات کو بے حد سراہا۔ آخر میں میو ہاسپٹل کے سابق MS اور ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ پاکستان ڈاکٹر فیاض احمد رانجھا نے دعا کی اور اللہ پاک کی حضور ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کی اس انداز میں درخواست کی۔ یا اللہ ان کو فی آخرت کی ساری منزلوں میں بہترین منزلیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کے دونوں، یا اللہ تیرے پاس پہنچے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم ان سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ یا اللہ ہماری گواہی ان سب کے حق میں قبول فرما، ان سب کی بھی قبروں کو نور کے باغوں میں سے باغ بنا۔ یا اللہ ان کی بھی برزخ کی گھاٹیاں آسان فرما۔ ہماری ساری دعائیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے صدقے قبول فرما۔ یا اللہ اس ادارے پر کرم کی نظر فرما، اس کے سربراہ جس نے محنت کے ساتھ یا اللہ ان سب کے لیے دعا کا اہتمام کیا ہے، ان کی کاوشوں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس ملک پر کرم کی نظر فرما، ملت اسلامیہ پر کرم کی نظر فرما، اور یا اللہ ہمیں نہ دے، ہماری دعاؤں کو نہ دے، ہماری خطاؤں کو نہ دے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی لاج رکھتے ہوئے ہماری ساری دعائیں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ اہل بیتہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ اجلاس کے اختتام پر میزبان وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز نے ریفرنس کے شرکاء کا ادارے کی طرف سے شکریہ ادا کیا۔